آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ کو گرانے کے لیے 60,000 کی فوج اور ہاتھیوں کا لشکر کیوں آیا؟ ابراہیم نے کعبہ پر حملہ صرف نفرت میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے طاقت، دولت اور سیاست کی پوری جنگ تھی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کرنے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ ابراہیم کو اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے نہ تو کوئی ان کا بادشاہ ہے، نہ کوئی حکومت ہے، یہ کیوں پورے عرب کا مرکز بن چکے۔ تو اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئے، لیکن یہ منصوبہ پوری طرح ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم کے پاس صرف ایک آپشن بچا کہ کسی طرح کعبہ کو گرایا جائے۔ ابراہیم کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ غلام تھا جو جنگوں کے ذریعے طاقت تک پہنچا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی چل رہی تھی، کیونکہ یہودی اور حبشہ میں سارے کرسچن رہتے تھے، تو کیوں نہ پہلے یہودیوں نے حملہ کیا، کرسچن علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ کرسچن سپر پاور تھے تو رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچن بھائیوں کی مدد کے لیے یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابراہیم، جو 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابراہیم بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس نے پھر ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار ابراہیم کے خلاف۔ اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہیم کے سامنے پیش کیا اور ابراہیم کی فوج میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا اثر رسوخ پھیل گیا، سوائے ایک چیز کے۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم نے سوچا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے دارالحکومت میں ایک عالی شان چرچ بنایا جس کو اس نے پورے دنیا کی قیمتی جواہرات سے بھر دیا۔ یہ عمارت پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان عمارت تھی۔ عرب نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا، اور سب سے پرانے کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ اتنا خرچ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد لیکن جب ابراہیم ناکام ہوا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا۔ اس نے 60,000 لوگوں کی فوج جمع کی اور کعبہ پر حملہ کر دیا، جس میں ابراہیم نے اپنے ساتھ کچھ ہاتھیوں کو بھی لے کر گیا۔ عربیوں کو پتا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم نے انہیں کہا کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں۔ جب وہ مکہ پہنچا تو ان کے سرداروں کو بلایا۔ عبدالمطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضہ کر لیے، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابراہیم نے ہنس کر کہا کہ مجھے تو لگا تم کو اور بہادر آدمی ہوگی، لیکن تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو عبدالمطلب نے کہا میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم، لیکن میں اتنا بتا دوں، آج تک کوئی بھی شخص اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابراہیم نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی ہو گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا۔ اس وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے، ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا، اور ایسے پرندے تھے کہ اس کے بعد جن سے پہلے نہ کسی نے دیکھا نہ جن کے بعد۔ وہ ابراہیم کی فوج کے لوگوں کو نشانہ بنا بنا کر مار رہے تھے، جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا تو وہ ہنس کر کے اپنے ہی دل نکال دیتے، تو لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالت میں فوج واپس بھاگی اور ابراہیم کی 60,000 فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کی قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی، قریش جس میں بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب میں لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے، اور مکہ میں ہر سال حاجیوں کا عظیم الشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے پتہ چلنے لگی۔ لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ صدیوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام